اس وقت ہر جانب سے یہی آواز آتی ہے کہ اسلام ظالم مذہب ہے، اسلام انسانیت سے خالی ہے۔ یہ اعتراضات وہ کرتے ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ، جنہیں اسلام کی نالج بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں۔ کاش کہ وہ اسلام کو پڑھتے، اسلام کو جان لیتے تو کبھی بھی وہ یہ اعتراض نہیں کرتے۔ انہیں پتہ چلتا کہ اسلام نام ہے انسانیت کا۔ اسلام تو محبت سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو سکھاتا، بھائی چارگی کو سکھاتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ہر کسی کو اس کا حق دے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کسی کو کوئی تکلیف نہ دے، ورنہ آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہوگی۔ اس پر میں ہزاروں مثالیں نہیں دوں گا۔ ان لوگوں کو جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں ان کو صرف ایک مثال دیتا ہوں جس کی تعلیم مسلمانوں کو دی جاتی، جو تعلیم اسلام دیتا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا اسلام نام ہی انسانیت کا۔ یہ ایک مثال دیتا ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مذہب کے پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے تمام مسلمان اتباع کرتے ہیں، سنیے انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اور یہ تعلیم اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام نام ہے انسانیت کا۔ یہ ایک ہی مثال نہیں ہے، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ میں صرف ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں، پھر سوچیے باقی مثالیں کیسی ہوں گی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتیں تھیں۔ ایک عورت وہ تھی جو فاحشہ تھی، بدکار تھی، بری تھی، اور ایک عورت وہ تھی جو نیک صالحہ تھی۔ اب اسلام میں نیک صالح کہاں جائے گا؟ جنت میں، اور گنہگار کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں جو بیان فرمایا اور اس کے بعد جو مسلمانوں کو تعلیم دی، فرمایا کہ ایک عورت جو نیک تھی، اس نیک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا اور اس بلی کو پیاسا رکھا، بھوکا رکھا، جس کی وجہ سے بلی مری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈالا۔ اگرچہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، عبادت کر رہی تھی، نیک تھی، اسلام کے ہر چیز کو مانتی تھی، لیکن اس نے ایک جانور کو تکلیف دی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈالا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسری طرف ایک عورت جو گنہگار تھی، جو کوئی عبادت نہیں، بے حیائی کرتی تھی، سب کچھ برے کام کرتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک خوبی تھی جو اس نے ایک اچھا کام کیا کہ ایک کتا کنویں کے ارد گرد گھوم رہا تھا جسے پیاس لگی تھی۔ اس عورت نے اپنے موزے نکالے، اس میں سے پانی چڑھایا، چمڑے کا موزہ تھا، پانی چڑھا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کیا، اسے جنت میں ڈالا۔ اس سے یہ تعلیم دی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کتنا بھی کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں، جب تک تم ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آؤ گے، اگر وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی جب آپ اچھا سلوک نہیں کرو گے، اس کو اگر آپ نے تکلیف نہیں دی، پھر آپ جنت میں جاؤ گے۔ اگر آپ نے ایک ادنا سے ادنا جانور کو بھی تکلیف دی، چاہے جائے انسان کو، چاہے جائے عورتوں کو، چاہے جائے ماں، بیٹی، بہن کو آپ تکلیف دیں، لیکن ان کو تکلیف دینا تو بڑا گناہ ہے، لیکن اگر آپ نے ایک ادنا جانور کو بھی تکلیف دی تو یاد رکھیے یہ چیز بھی آپ کو جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ ہمیں تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے راستے سے سانپ گزرے اسے فی الفور نہ مارے، چھوڑ دیں کہ وہ اپنے راستے جا رہا ہے، آپ اپنے راستے جا رہے ہیں، اور اسے کہیں کہ آپ اپنے راستے جائیں، ہم اپنے راستے جائیں۔ لیکن ہاں، جب آپ کو لگے کہ اب یہ آپ پر حملہ کرنے والا، آپ کو نقصان پہنچانے والا، پھر آپ اسے مار سکتے ہیں۔ جو اسلام اس چیز کی تعلیم دے کہ سانپ کو بھی بلا وجہ نہ مارے، جو اسلام اس چیز کی تعلیم دے کہ آپ کسی جانور، کتا ہو، بلی ہو، کوئی بھی ہو، اسے تکلیف نہ پہنچائیں، کیا وہ اسلام یہ تعلیم دے سکتا ہے کہ آپ فلانی پر ظلم کریں، فلانی کو بلا وجہ قتل کریں، فلانی کو بلا وجہ ماریں؟ بالکل بھی نہیں۔ اسلام نام ہے انسانیت کا، اسلام نام ہے امن کا، اسلام نام ہے ایک دوسرے کے ساتھ کام آنے کا، بھائی چارگی کا۔ اسلام محبت سکھاتا ہے۔